والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنت کا تعارف، صفحہ نمبر 61۔ عربی زبان میں سنہ کا جو لفظ ہے یہ طریقے کے لیے بولا جاتا ہے، طریقہ، راستہ، یہ بولا جاتا ہے۔ تو یہ آگے اس کے مختلف معنی بھی ہیں، جس کو آپ قانون کا راستہ کہہ دیں، دین کا راستہ کہہ دیں، یا اسی طرح سنت خلفاء راشدین ہے اس کو کہہ دیں کہ خلفاء راشدین کی سنت کیا تھی، ان کا طریقہ راستہ کیا تھا۔ تو یہ سنت کا لغوی معنی تو یہ راستہ، طریقہ، منہج، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، مگر ہماری شریعت جو ہے وہ جب اس لفظ کو استعمال کرتی ہے تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک سنت وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کا یہ بڑا اہم سورس ہے قرآن مجید کے بعد۔ ایک ہے وہ سنت، اور ایک سنت وہ ہے جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز کے ساتھ آگے پیچھے جو اس کی سنتیں پڑھتے ہیں، ایک سنت وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سنت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنا طریقہ تھا۔ تو جو سنت سورس ہے کتاب اللہ کے بعد، وہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سنت کا لفظ پھر یہاں بڑا کمپریہنسو بن جاتا ہے، اس میں کتاب اللہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یعنی یہ لفظ اپنی گفتگو میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور سنت کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے اس کے لیے کتاب کا لفظ شامل کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ پیج نمبر 63 پر کہ سنت کتاب اللہ بھی ہے۔ تو جو کیس آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے اس کیس کا فیصلہ فرمانے سے پہلے یہ فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ جل ذکرہ۔ اللہ واللہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں ایک شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا کا ذکر نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا وہ سنت ہے، اور اسی سنت کو آپ فرما رہے ہیں کتاب اللہ۔ میں کتاب اللہ کے مطابق تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک چیز یاد رکھیے اس کے سنت کتاب اللہ بھی ہے۔ سنت کا لفظ جب بولا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بولا ہے، تو اس سے مراد کتاب اللہ بھی لیا، یعنی اللہ کی کتاب۔ یہ بھی اللہ کا لکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کا بتایا ہوا فیصلہ ہے۔ تو ایک تو سنت اس معنی میں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کتاب و سنت کا جب لفظ بولتے ہیں تو یہ دونوں پیرالل ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں کسی کو ہم اونچا نیچا نہیں کر سکتے، نہ پہلے کہہ سکتے ہیں پہلے کتاب اللہ اور پھر سنت رسول اللہ، نہ۔ وہاں سنت کا مطلب پورا پھر دین آ جاتا ہے۔ تو اس دین میں قرآن بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات بھی ہیں، پوری شریعت ہے۔ اسی معنی میں آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ایک اللہ کی کتاب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا میری سنت ہے۔
تو یہ دونوں چیزیں مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو یہ سنت کا مطلب یہی ہے، پوری شریعت جس میں کتاب اللہ بھی شامل آ گئی. تو ایک تو یہ معنی ہے. تو اس معنی میں ہم کہیں گے کہ سنت کیا ہے؟ دین کا ایک بڑا اہم سورس ہے، شریعت کا ایک بڑا اہم سورس ہے. یعنی شرعی مسائل جو ہیں وہ صرف کتاب اللہ سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سنت رسول اللہ سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سنت سے لینے کا مطلب یہی ہوگا کہ کیونکہ بہت سے مسائل کتاب اللہ میں نہیں ہیں، ان کی وضاحت نہیں ہے، تو سنت جو ہے وہ واضح کرتی ہے ان کو. تو اس کا بھی ایک مقام وہی ہے جو کتاب اللہ والا ہے. پھر اسی طرح مدت السنہ کا لفظ اکثر علماء بولتے ہیں ہمارے ہاں. کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں مدت السنہ، یعنی یہ سنت گزر چکی ہے. مراد یہ کہ یہی طریقہ رہا ہے پہلے. تو یہ پہلے کیا مطلب؟ اسلاف کا، اجتماعی طور پر. یعنی وہاں ایک کو نہیں دیکھیں گے ہم. یہ نہیں ہوگا کہ 3 صحابہ ایک طرف ہوں اور ایک صحابی ایک طرف ہوں تو ہم کہیں صحابی کی بھی سنت ہے. نہ، وہ 3 کو ہم نے لینا ہے، اس کو کہیں گے مدت السنہ. ٹھیک ہے. صحابہ کی جو بڑی تعداد ہے وہ ایک مسئلے کو ہاں کر رہی ہے، اور ایک صحابی ہیں جو اس مسئلے کے بارے میں لا علم ہے، وہ کہتے ہیں نہ. تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جس صحابی کو لیں گے، جیسے وہ حدیث ایک ضعیف ہے جس کے بارے میں آتے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کو بھی تم فالو کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی. یہ ضعیف حدیث ہے. ورنہ اگر یہ چیزیں دیکھی جائیں تو پھر یہی ہوگا کہ ایک انڈیویجول صحابی کو لے کے بندہ وہ لے تو لے، لیکن جو بہت سے صحابہ اکٹھے ہیں ایک مسئلے کے بارے میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو وہاں بھی یہی چلے گا سلسلہ کہ زیادہ صحابہ جدھر ہیں ہم ان کو لیں گے جس پر ان کا اجماع ہے، اور جہاں ایک آدھ ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے. اور یہی طریقہ نیچے کے علماء کے لیے بھی ہوگا. تو ایسے کام کے لیے جس پر صحابہ کا اجماع تھا اور وہ کام کرتے تھے اس کو کہا جاتا تھا مضت السنہ. ٹھیک ہے. یہ سنت گزر چکی، یعنی یہی طریقہ کار رہا ہے. مثالیں خیر دیکھتی جائیے. تو ایک تو یہ ہے سنت کا مفہوم، اور دوسرا علماء حدیث جو ہیں وہ بھی سنت کے لفظ کو لیتے ہیں. وہ سنت کو حدیث کا مترادف قرار دیتے ہیں. یعنی جیسے جو حدیث کا معنی ہے وہی سنت کا معنی ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر غور کریں آپ سنت کس کو کہتے ہیں، اس لیے وہ مسائل جو ایک صحیح حدیث سے ڈیڈیوس کیے جاتے ان کو بھی وہ سنت کہتے تھے. کہتے یہ سنت ہے. اور یہ عقل مندی کی بات بھی یہی ہے. ایک حدیث ہے وہ آپ نے پڑھی، جو لفظی معنی ہے وہ آپ نے سمجھ لیا، اور جو اس سے بظاہر مسئلہ سمجھ آتا ہے وہ بھی آپ نے سمجھ لیا، وہ تو ایک سنت ہے. لیکن ایک وہ ہے جو بڑی گہرائی سے سوچتا ہے، ایک فقیہ ہے، محدث ہے، بڑی گہرائی سے سوچتا ہے اسی حدیث میں، اور ایک نہیں کئی مسئلے اس سے نکال لیتا ہے. تو اس صحیح حدیث سے جو نکالے ہوئے مسئلے ہیں وہ سب کے سب سنت کہلائیں گے. سمجھ رہی ہیں؟ تو کہتا ہے بندہ یہ سنت ہے بھائی، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. مثلا آج ہی ہم نے نیچے حدیث پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا احلقوا، سر منڈا دو، اور اپنی جانور جو ہے نا ان کو ذبح کرو. کوئی ہلے ہی نہ، کوئی نہ ہلے. تو نبی علیہ السلام بار بار خیمے میں جائیں، باہر آئیں، پھر آئیں، اور اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھو اپنی قوم کے لوگ، میں انہیں کہتا ہوں اٹھو ذبح کرو، نہیں کر رہے، سر منڈاؤ، کوئی نہیں منڈا رہا. تو اس موقع پہ ام المومنین نے عرض کی اللہ کے رسول آپ خود بسم اللہ کیجئے، سارے کر دیں گے. بس آپ نے ایسا کیا. تو میں نے لڑکوں سے پوچھا بتاؤ اس سے کون سا ایک مسنون مسئلہ پتہ چلتا ہے؟ کہتے ہیں یہی کہ سر منڈانا. میں نے کہا نہیں، جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو میں کون سا مسئلہ پتہ چلتا ہے؟ میں نے کہا سنت یہ ہے کہ اگر بیوی سمجھدار ہو اور اچھا مشورہ دے تو وہ بھی قبول کر لینا چاہیے. یہ بھی سنت ہے. تو یہ
یہ نہیں مقصد ہے کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں احادیث ہیں ان کو پڑھ کے اس طرح کے مسائل ڈیڈیوس کیے جا سکتے ہیں، اور وہ سب کے سب چونکہ ایک حدیث سے لیے جا رہے ہیں اس لیے اسی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، تو وہ جتنے مسائل ہوں گے وہ سب کو ہم کہیں گے یہ سنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یہی سمجھ آتی ہے. اس لیے آپ حدیث کی کوئی کتاب کھولیں، اس میں مثلا سنن نبی داؤد کو کھولیں تو اس میں آپ دیکھیں گی کہ ایک ہیڈنگ ہے، پھر حدیث ہے. حدیث کچھ کہہ رہی ہے اور ہیڈنگ کچھ ہے، لیکن اس ہیڈنگ کا تعلق حدیث سے وہ جوڑتے ہیں صرف ایک لفظ پہ غور کر کے. او اچھا، اس سے تو یہ مسئلہ بھی پتہ چل گیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سنن. یہ سنت ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے نام بھی رکھا ہے سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال علماء حدیث کے نزدیک سنت جو ہے وہ یہی معنی رکھتی ہے. وہ کہتے ہیں سنت حدیث کے مترادف ہے، اور حدیث صحیح ہو اس کو جب آپ پڑھیں سمجھیں، اس سے 1 2 10 20 100 مسئلے بھی اگر آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں تو وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ سنت ہوں گے. پھر علماء اصول ہیں. اصول علماء وہ ہوتے ہیں جو دین کے کچھ اصول فراہم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دین کی بنیادیں یہ ہیں. وہ کون کون سی بنیادیں ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. تو جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور ہر شے کو یہ دیکھتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اجماع ہے اس پر، یہ قیاس کیا ہے، تو ایسے علماء کو کہتے ہیں علماء اصول. کیونکہ وہ اصول پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں نا، مسئلہ ڈیڈیوس کرتے وقت، اجتہاد کرتے وقت، استنباط کرتے وقت وہ انہی اصولوں کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. تو یہ علماء اصول جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بھی سنت کو جب یوز کیا ہے تو سنت کا معنی انہوں نے بتایا ہے. وہ پھر وہی بات ہے، آگے دیکھیے سنت قولی، اور پھر اس قولی کی انہوں نے 2 قسمیں بتائی ہیں. ایک قول صریح ہے، دوسرا قول غیر صریح. دیکھ رہی نا صفحہ نمبر 67 پہ. تو سنت صریح کیا ہے کہ آپ کا صریح ارشاد ہو، واضح تھا، من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار. وہ کہتے ہیں یہ نبی علیہ السلام سے چونکہ یہ قول ثابت ہے تو اس لیے ہم آپ کو اس کو کہیں گے سنت ہے لیکن قول صریح ہے. دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کے ارشادات کو ایک اصولی کس طرح دیکھ رہا ہے، کس طرح سوچ رہا ہے. وہ کہتے ہیں قول صریح ہے، ایک واضح سی کھری بات ہے، اور ایک وہ غیر صریح ہے. تو اس کا وہ کہتے ہیں مثلا مثال نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بہت سے اعمال کے ایسے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز یوں پڑھتے تھے، روزہ یوں رکھتے تھے، اور پھر اسی طرح حج کے افعال اور مناسک وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے. تو بس وہ آپ کی طرف جو حکم منسوب ہوتا ہے نا، جو مسئلہ منسوب ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں. اس میں گو حکم واضح نہیں ہوتا، لیکن منسوب کر دیا جاتا ہے یہ عمل آپ کرتے تھے، تو اس کو کہتے تھے یہ سنت غیر صریح ہے یا قول غیر صریح. تو پھر سنت فعلی بھی آ گئی، اس کو بھی دیکھیے کہ جو افعال آپ نے کیے. پھر اسی طرح اس میں بہت سے افعال آپ کے آ جاتے ہیں، ان سب افعال کو ہم کہیں گے یہ سنت ہے. اس میں آپ کے اخلاق بھی ہیں، آپ کی جو خلق ہے، خلق کا مطلب آپ کے فیچرز جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اسی طرح بنایا ہوا تھا. کپڑے آپ ایسے پہنتے تھے، سر کے بال آپ ایسے رکھتے تھے، یا داڑھی مبارک کے بال ایسے ہوتے تھے. وہ سب اپنے آپ کو بنا سنوار کے جیسے بھی آپ نے رکھا، تو وہ سب کیا ہیں؟ وہ بھی اسی میں آ گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ انڈیویجول کا کام ہے، نہیں، اس میں سب چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. پھر سنت تقریری ہے، یہ وہی ہے جو ہم پہلے
یعنی پڑھ چکے ہیں، تو آپ کا کسی فعل پر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی فعل کر رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ چپ ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ تک کوئی بات پہنچی ہے، آپ نے سنی، آپ چپ ہو گئے ہیں، یا آپ تک کوئی بات پہنچی، آپ خوش ہوئے اور اس کو اچھا سمجھا، بولے نہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ سنت تقریری ہے۔ تقریر کا مطلب ایک شے کو برقرار رکھنا، آپ نے اس کو برقرار رکھا۔ وہ آگے دیکھ لیں مثال کہ جو دم کیا تو اینڈ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب بتایا گیا تو فضحک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور پھر آپ نے فرمایا وما ادراک انہا رقیۃ، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ واقعی ایک رقیہ ہے، سورۃ فاتحہ، جیسے سورۃ فاتحہ کا نام آپ نے خود بتایا رقیہ، تو اس لیے سورۃ فاتحہ کا ایک نام الرقیہ بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں خذوہا، وہ جو تم نے بکریاں لی ہیں نا، لے لو، اس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، اور میرا بھی اس میں کچھ حصہ رکھو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ سنت تقریری ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی کا اظہار کیا اور پسند کیا ہے۔ پھر اسی سنت تقریری کے تحت کچھ مزید چیزیں بھی آتی ہیں جو بڑی اہم ہیں، وہ دیکھ لیجئے کہ سنت تقریری وہ ہوگی کہ آپ کے زمانہ میں ہی یہ فعل ہوا ہو اور مشہور ہو، ہاں، بعد میں نہ ہو، آپ فوت ہو گئے اس کے بعد کوئی کہے جی میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ یہ فرما رہے تھے اور آپ نے مجھے یہ سکھایا، نہ، وہ بات کی بات نہیں چلے گی۔ اس جیسے فعل کا مخفی رہنا عادتاً محال ہو، یعنی جو فعل ہوا ہے سب جانتے ہیں اس کو، یہ ناممکن ہو کہ وہ لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ مثلا سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھنا اور پھر بعد میں اپنے قبیلہ میں جا کے لوگوں کو وہی نماز پڑھانا، اب یہ سب جانتے تھے، یہ کوئی انڈیویجول کا کام نہیں تھا۔ سیدنا معاذ آپ کے پیچھے عشاء پڑھتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، پھر ان کے علم میں بھی یہ بات ہوتی کہ یہ واپس جائیں گے، اب اپنے قبیلے میں جا کے اپنے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھائیں گے، تو یہ سب کو پتا تھا۔ پھر اس میں یہ بھی پتا تھا کہ جن میں وہ متنفل ہوتے اور نمازی مفترض ہوتے، کہ وہ آپ کے پیچھے تو فرض پڑھ لیتے تھے عشاء کی، اور پھر جب واپس جاتے وہاں تو وہاں جا کے آپ کیا کرتے؟ نیت کس کی کرتے؟ خود نوافل پڑھانے کی، میں نفل پڑھ رہا ہوں اور پیچھے والے وہ آپ کے پیچھے فرض پڑھ رہے ہیں، یہ نیت ہوتی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے وہ پڑھیں اور نیت آپ کی فرض پڑھانے کی ہو اور یہ صحابی کہ میری نیت نفل پڑھنے کی، یعنی نبی علیہ السلام کے پیچھے بندہ نماز پڑھے اور نیت نفل کی کر لے، ٹھیک ہے نا، یہ ناممکن ہے۔ لیکن وہاں جا کے وہ کیا کرتے تھے کہ خود نیت نفل کی کر لیتے اور پیچھے فرض والا فرض پڑھ لیتا تھا۔ اسی بنا پہ ایک محدثین کا کہنا یہ ہے کہ تراویح جب ہوتی ہے نا، تراویح تو امام نفل پڑھا رہا ہوتا ہے، کسی کی فرض جماعت رہ گئی ہے تو وہ آ کے اسی جماعت میں شامل ہو جائے، نیت اپنی کر لے میں فرض پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، امام تو نفل پڑھا رہا ہے لیکن پیچھے والا اگر اپنی نیت فرض پڑھنے کی کر لے تو اپنے فرض پورے کر لے، وہ 2 پڑھا کے سلام پھیر دے گا، یہ تشہد کے بعد کھڑا ہو جائے، باقی 2 رکعتیں پڑھ کے جماعت کا ثواب پا لے۔ یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اکیلے پڑھنے کے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل تو ملتی ہے نا، ہے نا، تو وہ دلیل تو ہے ہی نہیں کہ ایک جماعت ہو رہی ہو، نفل کی جماعت، اور تم الگ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، جبکہ یہ دلیل ملتی ہے کہ سیدنا معاذ نفل کی نیت کرتے تھے اور پیچھے ان کے نمازی فرض پڑھتے تھے۔ پھر ان کا یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا، اور آپ نے ہی متنفل امام کے پیچھے مفترض نمازیوں کی نماز کو جائز قرار دیا تھا، تو یہ سنت بھی ہے، جب آپ کے علم میں ہے اور آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے تو یہ سنت ہوئی۔ مگر آج اس سنت پہ عمل نہیں ہوتا، ہمارے لوگوں کو کچھ اور باتیں سکھائی جاتی ہیں،
کہ جماعت ہو گئی ہے تو اب جماعت کے بعد دوسری جماعت کرنی ہی مکروہ تحریمی ہے. یہ بھی بڑی غلط بات ہے. دیکھا جائے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود نماز پڑھا دی، اور پھر بعد میں ایک نمازی آیا، وہ الگ پڑھ رہا تھا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا من یتصدق علی ھذا، کون ہے جو اس پر صدقہ کرتا ہے؟ تو ایک کھڑے ہوئے، مطلب سمجھ گئے، تو وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہوئے، دونوں نے بعد جماعت نماز پڑھی، اس کو جماعت کا ثواب مل گیا. یہی صدقہ تھا. تو آپ کی جماعت کے بعد آپ نے خود ایک جماعت کروائی ہے، اور آپ کے علم میں آپ خود فرما رہے ہیں کون ہے جو اس پہ صدقہ کرتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. مگر اس کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم یہ کہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے کہ حرمت کی حد تک جا کے اس کو پہنچا دینا. تو ایسے مسائل ہیں جس میں انسان بڑا اپسیٹ بھی ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے حدیث میں یوں ہے، ادھر یوں کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ تو اس لیے ان مسائل میں ادھر ادھر جانے کی بجائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ صحیح فہم عطا کرتی ہے. یہ کوئی غور و خوض کا مقام نہیں ہے یہاں کہ بڑی فقاہت اس کے لیے چاہیے. ایک سیدھا سادہ مسئلہ ہے جو پتہ چل رہا ہے، بس کافی ہے. یہ تو فقاہت وہاں کام آتی ہے جہاں عام بندے کا ذہن کام نہ کر رہا ہو اور کوئی کرنٹ ایشو ہو اور اس ایشو کا حل قرآن و سنت سے تلاش کرنا ہے، تو ایسے فقیہ حضرات آگے آئیں اور ان مسائل کو ان قرآن و سنت کی جو صحیح سنت ہے، صحیح حدیث ہے، اس سے ڈیڈیوس کریں. اصل فقیہ تو وہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو آلریڈی پیچھے ہیں، اللہ کے رسول نے بیان کیے ہوئے ہیں، ان کو بتانا یا ان کو اور طریقے سے بتانا اور اپنے اصول بنا کے اپنے مسائل، وہ بہرحال قابل غور ضرور ہیں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، پھر اس کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے مزید سوچنے کی. افسوس کی بات یہ کہ ہم مسلمانوں نے ہر شے کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا ہے، ہر مسئلے کو. اور یہ جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہ ڈسپیوٹ جاننا آج سب سے بڑا علم شمار کیا جاتا ہے، اور اپنے مخالف کے جو دلائل ہیں اس کا مسکت جواب دینا یہ سب سے بڑا علم شمار کیا جاتا ہے. ہم نے تو وضو کا جو مسئلہ ہے، وضو کا، ہمارا تو اس پر بھی اتفاق نہیں ہے. دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی مرتبہ آپ نے لوگوں کے سامنے وضو کیا ہے، کیا کوئی شاید چھپی ہوگی؟ مگر اس پہ بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. صحیح حدیث ہے، اس پہ بھی مطمئن نہیں ہیں. اس میں بھی ہم نے کئی چیزیں ایڈ کر دی، اور ہم جانتے ہیں کہ حدیث نہیں ہے، مگر چونکہ ایک رواج چل چکا ہے اب اس سے پیچھے ہٹنا مشکل نظر آ رہا ہے. اور لوگوں کو کتابوں میں لکھ لکھ کے بتاتے ہیں کہ گردن کا مسح کرنا بھی ضروری ہے. کوئی حدیث نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی عمل نہیں کسی صحابی تک کا، اور نہ ہی اس کو ادب شمار کیا جا سکتا ہے کہ یہ ادب ہے. کوئی کچھ بھی نہیں. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ جو ہے نا انہی چیزوں میں پڑ گئے ہیں. جو اصل دین کی خوبی تھی نا، جو لوگوں کو بتانی چاہیے تھی اور پھیلانا چاہیے تھا اس کو، وہ ساری خوبی اسی اختلاف کی نظر ہو گئی. یہ ہماری حالت ہو گئی ہے. پھر اسی طرح بعد از فجر، جماعت فجر، صحابی کی رہ گئی 2 سنتوں کا آپ کے سامنے پڑھنا اور اس کی وضاحت کے بعد آپ کا خاموش رہنا، یہ بھی سنت ہے نا. مسئلہ پتہ ہے نا. ایک صحابی تھے، وہ آئے آپ کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھی فجر کی، اور پھر نماز کے بعد ایک طرف کھڑے ہو کے انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے بھائی؟ تو انہوں نے اس کی اللہ کے رسول وہ 2 سنتیں جو پہلے پڑھتا ہوں وہ نہیں پڑھ سکا تھا، اب پڑھی. تو آپ خاموش ہو گئے. آج اس سنت پہ عمل کرنا بھی بڑا دشوار ہو گیا، لوگوں کو منع کیا جاتا ہے. بلکہ اس کے عمل کا جو طریقہ بتایا جاتا ہے جس میں بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے بندہ، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ تم اپنی سنتیں پہلے پڑھو، چاہے جماعت کھڑی ہو، چاہے 1 رکعت نکل جائے، تم سنتیں پہلے پڑھ لو. جبکہ دیکھا جائے تو مسئلہ یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کی
نماز کی اقامت ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے اس فرض نماز کے. یہ واضح سا مسئلہ ہے، مگر اس پہ بھی عمل نہیں ہے. تو بہرحال کئی مسائل ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے برقرار رکھے، مگر ہمارے ہاں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں. پھر 2 نمبر، آپ کے زمانے میں ہی وہ فعل ہوا ہو مگر عادتاً وہ فعل شہرت اختیار نہ کر سکا ہو. نیز یہ بھی معلوم نہ ہو کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم ہے یا نہیں. بعض علماء اس فعل کو حجت نہیں سمجھتے جبکہ دوسرے اسے حجت سمجھتے ہیں. ہاں اگر کوئی اس کے خلاف دلیل مل جائے تو اور بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو مطلع کرنے والا ہے، اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت ہی لے کر نازل ہوا کرتے تھے. اب یہ 2 قول ہیں. اب ان اقوال میں یہ قول زیادہ صحیح ہے کہ آپ کا یہ فعل حجت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ فعل ہوا ہو مگر شہرت حاصل نہ کر سکو. بس صحابہ کرام کے حالات کا ادراک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا. وہ خود بھی جانتے تھے کہ جب تک قرآن اتر رہا ہے کسی غلط بات پر اڑنا مناسب نہیں، خواہ اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دیں. مثلا سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، کننا نتقی کثیرا من الکلام والانبساط الى نسائنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنی بیویوں سے زیادہ گفتگو اور ہنسی دل لگی کرنے سے باز رہتے تھے، مخافتاً اس ڈر سے کہ ان ینزل فینا القرآن، کہ کہیں ہمارے بارے میں قرآن نہ اتر آئے. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو تکلمنا، ہم نے پھر گفتگو کرنا شروع کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں محتاط تو رہتے تھے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا یہ فعل نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے میں شہرت حاصل کر چکا تھا؟ کننا نتقی کے جو الفاظ ہیں نا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ذرا احتیاط کرتے تھے، ہے نا. تو لیکن ہوتا تھا، لیکن احتیاط کرتے تھے، کہیں اللہ کے رسول کو پتہ نہ چل جائے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کہ کوئی آیت ہم پر نازل نہ کر دیں، ہمارے بارے میں کوئی نازل نہ کر دیں اور کہیں تم یہ کام کرتے ہو. تو جب اللہ کے رسول فوت ہو گئے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو پھر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے تکلمنا، ہم نے پھر اپنی بیویوں سے بات کرنا شروع کی. ٹھیک ہے. پھر نمبر 3 ہے زمانہ تشریع میں، یعنی جب شریعت اتر رہی تھی، یہ وہ زمانہ لوگوں کے ہاں کوئی عمل یا فعل عادتاً معروف ہو اور شریعت نے اس بارے میں کوئی امر و نہی نہ کیا ہو. لوگ جانتے ہیں، عادتاً اس کو جانتے ہیں، جیسے مثلا وہ زہار کا عمل ہے. جیسے خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ سے جھگڑنے لگیں. اب عادت یہی تھی کہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو اگر زہار کے لفظ کہہ دے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، لوگ یہی جانتے تھے. تو مگر شریعت نے اس بارے میں ابھی کوئی نہی یا امر نہیں دیا، تو ایسا فعل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم نہ ہونے کے سبب تقریری ہوگا، یعنی آپ نے کا مطلب ہے آپ نے اس کو برقرار رکھا. یہاں تو آیات اتر رہی تھی نا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، لیکن جب آپ نے اس کو برقرار رکھا تو اس کو بھی سنت سمجھا جائے گا. جیسے لوگ گھوڑے پالتے تھے مگر کیا وہ ان کی زکوٰۃ نکالتے تھے؟ کوئی ایسا مسئلہ سامنے نہیں آیا. اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً یہ عمل صحابہ کرام سے مخفی نہ ہوتا. لہذا جب مسئلے کا کوئی حکم ہی نہیں تو سنت پھر یہی ہوئی کہ گھوڑوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. ایک اصولی عالم اسی سنت سے ہی قاعدے اور اصول بناتا ہے. سنت جب سامنے آتی ہے حدیث کو پڑھتا ہے، صحیح حدیث ہو، شرط یہ ہے صحیح حدیث ہو تو اس کو پڑھتا ہے، اسی سے پھر ایک قاعدہ بھی بناتا ہے اور اسی سے ایک اصول بھی بناتا ہے.
قاعدہ اور اصول میں جو فرق ہے وہ شاید آگے آئے گا، تاکہ مجتہدین استدلال اور استنباط کے وقت ان سے کام لیں. یعنی کوئی ایشو ہو نا تو اس کا حل بتاتے وقت جب استدلال لیں یا استنباط کریں تو پھر ان اصولوں اور قاعدوں سے وہ کام لیتے ہیں. مثال کے طور پر مثلا ایک اصولی قاعدہ ہے یا کلیہ ہے ایک اصول کا کہ الامر یدل علی الوجوب، کہ جب فعل امر آ جاتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، اقیمو کیا ہے؟ فعل امر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، تو یہ فعل امر ہے. تو یہ فعل امر کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز فرض ہے، نماز قائم کرنا فرض ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز با جماعت پڑھنا. یہ با جماعت نماز پڑھنا بھی فرض ہے. وہ کہتے ہیں یہ اقامت صلاۃ میں ہے. جس سے یہ فرض رہ گیا اس سے بہت بڑا ثواب وہ محروم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو امر یدل علی الوجوب یا النہی یقتضی الفساد او التحریم، کہ نہیں تقاضا کرتا ہے فساد کا. فساد کا کیا مطلب؟ یعنی جب کہہ دیا کہ یہ مت کرو تو اس کا مطلب ہے وہ جو پہلے کام ہو رہا تھا وہ فاسد ہو گیا، وہ خراب ہو گیا، اب نہیں کرنا اس کو. یا نہیں کا مطلب ہے کہ یہ اب نہیں کرنے کا مطلب کہ اب حرام ہے، وہ کام فاسد ہو جاتا ہے یا وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے یا وہ کام حرام ہو جاتا ہے جب نہیں کا جملہ آتا ہے. تو لا تضربوا للہ الامثال لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ٹھیک ہے نا، یہ سب نہیں کے صیغے ہیں. لا تأکلوا. تو یہ اصولی جو ہے نا وہ اس طرح کیا کرتا ہے کہ قاعدے اور اصول بنا کے اس سے پھر مسائل کو ڈیڈیوس کرتا ہے. تو اب اصول یہی بنایا الامر یدل علی الوجوب. جب اس نے عبارت پڑھی اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، ہے نا، تو آتو اور اقیمو کے لفظ پہ غور کر کے اس نے کہا یہ تو فعل امر ہے. اب اس سے اس نے قاعدہ بنایا کہ الامر یدل علی الوجوب، نہ اصول بنایا. اصول اور قاعدہ تقریباً ایک ہی سمجھیں، لیکن تھوڑا سا فرق علماء نے کیا اس میں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یہ نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ یقتضی الفساد والتحریم، کہ اب آپس میں ہم نے غلط طریقے سے مال نہیں کھانے. مراد یہ کہ حرام ہے، یہ کام غلط ہے، یہ مطلب ہے. پھر علماء اصول کے نزدیک شریعت کے متفق علیہ ادلہ جن سے فقہی احکام مستنبط ہوتے ہیں 4 ہیں. یعنی ایسے ادلہ، ان کو ادلۃ الاحکام کہتے ہیں. یعنی ادلہ کہتے ہیں سورسز کو. احکام شریعت کے جو سورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں. علماء کہتے ہیں ان سورسز سے ہم کیا کریں گے؟ مسائل کو نکالیں گے، مسائل کو ریڈیوس کریں گے. تو ایک تو کتاب ہے اللہ کا قرآن، قرآن مجید. دوسری سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا آپ کا عمل یہ. اور تیسرا اجماع ہے. اجماع کا مطلب کسی دور کے نئے مسئلے کے بارے میں اس دور کے جتنے بھی اسکالرز ہیں ان سب کا اس مسئلے کے کسی حل پر متفق ہو جانا، اس کو کہتے ہیں اجماع. اس میں یہ نہیں دیکھنا، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ 2 علماء ایک طرف ہوں 3 ایک طرف ہوں اور 2 علماء کے اجماع کو ہم کہیں کہ اجماع ہے. نہیں، سب 5 کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے اس کو بڑا وسیع معنی دیا ہے. وہ یہ کہ کچھ اجماع سکوتی بھی ہوتا ہے. مثلا یہاں ایشو ہوا کھڑا، یہاں کے علماء نے اس کا حل کوئی بتایا متفق علیہ ہو کے، اور پھر بعد دوسرے ملکوں کے جو علماء ہیں ان کو جب اس مسئلے کا پتہ چلا تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کوئی کمنٹس نہیں دیے، کہ غلط قرار نہیں دیا. تو ان کا اجماع بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہاں اگر کوئی کمنٹ دے دے دوسرے ملک کے کوئی عالم تو پھر وہ اجماع نہیں ہوگا.
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستانی علماء کا اجماع ہے، کیونکہ یہاں پاکستانی، انڈین اور دوسرے یہ اس طرح کے اجماع نہیں چلتے۔ اجماع کا مطلب یہ کہ مسلم ورلڈ کے جو مسلم علماء ہیں یا مسلم علماء جہاں کہیں بھی ہیں، ان کا کسی ایک مسئلے، نئے ایشو کے بارے میں پرانا نہ ہو، پرانے گزر گئے اور ان کے بارے میں جو کہنا تھا وہ کہہ دیا گیا، تو نیا ایشو ہو، اس نئے ایشو کا حل کوئی قرآن و سنت میں نہ ہو واضح طور پر، تو یہ علماء بیٹھ کے اس کا کوئی حل قرآن و سنت کے اصولوں، قاعدوں کی روشنی میں یا قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان کی روشنی میں کوئی حل نکالیں اور اس پر متفق ہو جائیں اور کہیں ہاں یہ مسئلہ ٹھیک ہے، ہم سب کی رائے ایک ہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اس میں کوئی مخالفت نہ کرے۔ اس لیے آپ جب کبھی بھی اجماع کا لفظ سنیں تو یہ قابل غور ہوتا ہے کہ اس پر اجماع ہے، یہ بڑا قابل غور ہوتا ہے۔ وہ اجماع کس کا ہے؟ آج کل ہمارے ہاں ایک ہی نقطہ نظر کے یا ایک سکول آف تھاٹ کے جو علماء ہیں، وہ جب ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے۔ تو یہ اجماع کون سا ہے؟ اسی سکول آف تھاٹ کے علماء کا، دوسروں کا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہم نہیں کہیں گے کہ اس پہ اجماع سب علماء کا ہے، یہ مسلکی اجماع ہے، ٹھیک ہے نا؟ سکول آف تھاٹ کا اجماع ہے، دوسرے اس پہ راضی نہیں ہیں۔ تو اپنی بات کو منوانے کے لیے یا زیادہ زور دینے کے لیے یا اچھا ثابت کرنے کے لیے جب اس قسم کی بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے بہرحال یہی ذہن ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا مسلک ہے، جبکہ دوسروں کو بھی دیکھنا ہے ہمیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، چلیے، جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔